السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد ریاض ویٹرنری کلینک اینڈ فارمیسی کرول گاڑی لاہور۔ آج ہم ایک بہترین کیس لے کر آپ کے سامنے آئے۔ یہ قربانی کا یہ پچھلے سال سے انہوں نے بچے کو پالا ہوا ہے۔ یہ کو بول ہے اور اس کی جو پچھلی دونوں ٹانگیں بالکل حرکت نہیں کر رہی ہیں۔ اس کی یعنی کہ پاؤں کے قریب کھریوں کے پاس ہم نے جا کر نیڈل کے ساتھ اس کو یعنی کہ لگانے کی بھی کوشش کی ہے۔ 16 نمبر نیڈل جو ہوتی ہے ہیپوڈرمل نیڈل کے ساتھ ہم نے جب لگایا تو ہلکی سی اس نے یعنی کہ اپنے ٹانگوں کو تھوڑا سا کھینچا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ تقریباً 90% جو ہے پیرالائسس کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اور یہ 90% پیرالائسس کا مسئلہ کیوں بنا؟ اصل میں مین چیز جو یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف چارے وغیرہ میں ہی رکھا گیا تھا۔ اس کو نہ تو دلیا ونڈا نہ کوئی چوکر وغیرہ نہ کوئی فیڈ وغیرہ نہ دی گئی، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں موجود سیلینیم سالٹ کی کمی اور وٹامن ڈی اور اے کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ پچھلی ٹانگوں سے آہستہ آہستہ کمزور ہونے شروع ہو گیا تھا۔ اور یہ عرصہ دراز 3 ماہ سے اس کی پچھلی ٹانگوں کا ہلکا سا مسئلہ شروع ہوا تھا۔ یہ کوئی پین کلر وغیرہ لگا دیتے تھے جس سے یہ چلنے پھرنے میں تھوڑی سی آسانی پیدا کر لیتا۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا اس کے جسم میں موجود سیلینیم سالٹ اور وٹامن 83 کی ڈیفیشنسی ہوتی چلی گئی، جس سے یہ اپنی پچھلی دونوں ٹانگوں سے چلتے وقت یعنی کہ گھسیٹ کر اپنے پاؤں رکھتا تھا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ بیٹھ گیا۔ اور بیٹھنے سے جبکہ اس کو پہلے تو آہستہ سا بیٹھا تو پھر اس کو دم پکڑ کر یا پھر دونوں آدمیوں کی مدد سے اس کو کھڑا کر کے اس کے چلنے کے قابل ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی لڑکھڑاتا اور تھوڑی دیر یعنی کہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے بعد جب بیٹھ جاتا تو پھر یہی کارکردگی کرتے۔ تو اس کا علاج جو متعلقہ ڈاکٹر تھے، یہ متعلقہ ڈاکٹر جو علاج کر رہے تھے، علاج کرنے کے باوجود یہ بیٹھ گیا۔ اصل میں یہ کیوں بیٹھا تھا؟ ہم نے مین جو پوائنٹ کی بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو ایم ای وائی کا بی کمپلیکس اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیکلوسٹار یا پھر ملاکسیکیم ٹائپ کے انجیکشن لگائے ہوئے تھے ہمیں دکھائے، اور فلونیکس میگلومین پین کلر کے انجیکشن بھی انہوں نے یوز کیے ہوئے تھے۔ تو یہ ان سے یعنی کہ اس کا کوئی اتنا زیادہ خاص فائدہ نہ ہو سکا تھا۔ تو جب ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا تو ہم نے ڈاؤن کو سنڈروم کے حساب سے ہی جیسے گائیوں میں ہوتی ہے اسی حساب سے پیرالائسس کا بھی اسی طرح سے علاج کرتے ہیں۔ یہ ایک میٹابولک ڈیزیز ہوتی ہے، اس کا مکمل طور پر میٹابولزم کا اور اس کے ساتھ وائٹامنز کا منرل کا مکمل طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کا ہم کیسے علاج کرتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے رنگر اور رینس کی ڈرپیں دیتے ہیں، اور رینس اور رنگر میں میٹابولس 100 ml اور نووافاس 50 سے 100 ml، نیروفاس 20 ml اور پری سائنوفاس 20 ml، بایوسال 20 ml اور اس کے ساتھ ساتھ بی کمپلیکس یہ انجیکشن اور ایم ای وائی کام 20 ml یہ انجیکشن جو ہوتے ہیں وہ ہم ڈرپوں میں ڈالتے جاتے ہیں۔ اور انٹرامسکولر طور پر سیلیویٹ کا انجیکشن 20 ml، کیٹو جیٹ 15 ml اور انروفلوکساسن 10 ml۔ اور کھانے کے لیے مین جو چیز ہوتی ہے، کھانے کے لیے بھی یعنی کہ منرل وائٹامنز کی جو ڈیفیشنسی پوری کرنے کے لیے جو وائٹامنز ہوتے ہیں وہ دینے چاہیے۔ اس میں ہم نے انرجی ڈرنکس کی ڈرپیں وغیرہ پلانا شروع کر دی، ملٹی بیلنس کے طور پر یہ سیرپ پلانا شروع کر دیا، اور لیور کے لیے ہم نے لیور ٹونر کے لیے ہیپاٹوری کا سیرپ یوز شروع کروا دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو فاسفورس اور کیلشیم کا جو پاؤڈر ہوتا ہے یعنی کہ DCP ڈائی کیلشیم فاسفیٹ پاؤڈر جو ہے وہ بھی 50 گرام صبح 50 گرام شام اسی طریقے کار کے مطابق ہم دیتے رہے، اور یہ تقریباً ہم علاج جاری رکھا ہوا ہے۔ تقریباً 6 سے 7 دن کے اندر یہ خود بخود ہی چلنے پھرنے لگ جائے گا۔ اب تو اس کو اٹھانا ہی پڑتا ہے، اٹھا دیتے ہیں تو چلتا پھرتا ہے، اور جب یہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کو سہارے کی ضرورت رہتی ہے، جب کہ ہم اس کو ان کے آہستہ آہستہ انشاءاللہ کلوز کر رہے ہیں، اور یہ خود بخود ہی کوشش کر رہا ہے اٹھنے کی، اور 2 سے 3 دن کے بعد انشاءاللہ یہ پھر بھی ہم ویڈیو لے کر آئیں گے، اور یہ خود ہی کھڑا ہو جائے گا۔ اور جب یہ کھڑا ہو جائے گا چلتے وقت بھی لڑکھڑائے گا بھی نہیں، اور جو پاؤں اپنے گھسیٹ کر رکھتا ہے یہ بھی رکھنا بند کر دے گا۔ کیوں؟ اس کے جسم میں وٹامن 83 اور سیلینیم ڈیفیشنسی کے لحاظ سے ہم نے کمی کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہم یہ جو مالش ہوتی ہے یعنی کہ تیل جو ہوتا ہے تلوں کا تیل، اس میں لونگ، دار چینی، اکرکرا اور بیر بوٹی وغیرہ ڈال کر اس کو جلا دیتے ہیں،
یہ تیل تیار کر کے اس کی پچھلی دونوں ٹانگوں اور حرام مغز ریڑھ کی ہڈی والا جو حصہ ہوتا ہے اس میں ہم یعنی کہ مالش کرتے ہیں، اور ایک دن میں 2 دفعہ مالش کرنے کے ساتھ ساتھ جانور کی جو ٹکورے وغیرہ ہوتی ہیں گرم ٹکورے وہ بھی کرتے ہیں، جس سے یہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آتا چلا جاتا ہے اور آ بھی رہا ہے، جس سے ہمیں یہ چانسز نظر آ رہے ہیں کہ مزید 3 سے 4 دن کے اندر اندر یہ خود بخود ہی انشاءاللہ تعالیٰ کھڑا ہو جائے گا، اور ہم اسی طریقے کے حساب سے ہی علاج جاری رکھا ہوا ہے، اور یہ ڈوز ہم کوشش کریں گے۔ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں جانوروں کا یہی ٹریٹمنٹ کیا، چونکہ ایک ہی یا 3 ہی 4 خوراکوں میں ہی جانور کو فرق پڑ جاتا ہے۔ بعض دفعہ تو ایک ہی خوراک میں جانور بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ 2 خوراکوں میں، بعض دفعہ تیسری خوراک میں ہی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم علاج کرتے وقت پہلے آدمی کو بتا دیتے ہیں، آنر کو بتا دیتے ہیں کہ یہ 6 سے 7 دن میں یہ پورا مکمل طور پر کورس ہوگا، تاکہ فارمر جو ہے وہ مکمل طور پر اعتماد میں ہو، بار بار یہ نہ کہے جانور کا علاج نہیں ہو رہا، جانور کھڑا نہیں ہو رہا، تاکہ جانور کا علاج مطمئن طریقے کے ساتھ کرتا رہے اور آہستہ آہستہ آپ کی کامیابی ہوتی جائے۔